بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور عزیز طلباء، جس محفل کا تعلق، جس مجلس کا تعلق، جس پروگرام کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہو جائے، وہ پروگرام، وہ محفل، وہ مجلس نورانی بن جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نور، قرآن کریم بھی نور، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو لے کر آئے، جن پاک طریقوں کو لے کر آئے، وہ پاک طریقے بھی نورانی. اس لیے یہ محفل، یہ مجلس گویا نورانی ہے. قرآن کریم کا ایک ایک لفظ نور کے ساتھ متصف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان نور کے ساتھ متصف ہے. عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا. ان پڑھ تھے، باقاعدہ کسی ادارے سے فارغ نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق، ان کا دل نورانی تھا. جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی جاتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنایا جاتا، فوراً بتا دیتے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے. بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا دل نورانی تھا. بلکہ ان کے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے متعلقین کے سامنے
سنت سے محبت کی بات فرما رہے تھے، ایک منچلے شاگرد نے پوچھ لیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا کیسا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو چلنے میں آپ کا انداز کیا تھا؟ ظاہر بات ہے چال ڈھال کا تعلق غیر اختیاری ہے، انسان کے اختیار کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور اپنے شاگرد اور مرید سے کہا کہ اس کا جواب آپ کو 2-3 دن کے بعد ملے گا۔ 3 دن گزر گئے۔ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ صبح سویرے اپنے خانقاہ میں پہنچتے ہیں۔ خانقاہ میں پہنچ کر مریدین کو ساتھ میں لے کر غیر آباد جگہ میں چلے جا رہے ہیں۔ مریدین پوچھ نہیں سکتے تھے کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں۔ ایک کھلا میدان آیا، غیر آباد جگہ دی، سب کو صف میں کھڑا کیا اور عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے سے گزرے، سارے مریدین بے ہوش ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، مریدین نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ہم پر کیا جادو کیا جس کی وجہ سے ہم پر ایک قسم کا رعب اور دبدبا، جس کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی؟ شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے آپ پر کوئی جادو نہیں کیا، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال آپ کے سامنے چل کر میں نے دکھائی۔ 3 دن آپ سے وقفہ اس لیے لیا کہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کس شکل کی تھی۔ خواب میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے 3 دن مجھے اس کا نقشہ دکھایا، جس کی نقل میں نے آپ کے سامنے پیش۔ معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بھی مستقل ایک معجزہ تھا۔ اسی لیے غزوہ حنین کا موقع ہے، کچھ افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار تھے اتر گئے اور اتر کر دشمن کو للکارتے ہوئے یہ شعر پڑھا، انا بن عبد المطلب انا النبی لا کذب۔ روایت میں یہ مضمون موجود ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بھی ایک معجزہ تھا۔ عزیزان محترم، واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں، جس مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ مجلس نورانی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر کے بیٹھے کہ نور کا کچھ شمع، نور کی کچھ بارش ہمارے دلوں پر بھی برس جائے اور ہمارے دل جو غیر آباد ہے، قرآن کی محبت سے نا آشنا ہے، مکتب کی تعلیم سے نا آشنا ہے، مسجد کی تعلیم سے نا آشنا ہے، آشنا بن جائے۔ چونکہ قرآن کریم کی تکمیل کے عنوان سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اپنے قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نوازنا چاہتا تھا اور انسان کو یہ بتانا چاہتا تھا یہ میرا کلام ہے اور میرا یہ کلام معجزہ ہے، ساری انسانیت اس کے سامنے سر نگلے۔
اللہ تبارک و تعالی دیگر مخلوق سے بھی حفاظت کا کام لے سکتا تھا، بنفس نفیس قرآن کریم کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن نہیں، معصوم بچوں کے ذریعے اس کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنایا، تاکہ یہ معصوم بچے قرآن کریم کو اپنے دل میں بسا کر اپنے دل کو منور کرے اور اپنے گھر والوں کو جنت میں لے جانے والے بنے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ پارہ نمبر 5 کی یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا دماغ حیران ہے، جو بچہ والدین جن پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بچوں کے ذریعے اپنے قرآن کریم کی حفاظت کرواتا ہے۔ 10 سال کا بچہ ہو، 12 سال کا بچہ ہو، گھر میں والدین موجود نہ ہو، کہیں باہر گئے ہو، بچہ مکتب گیا ہے یا اسکول گیا ہے، والدین گھر کی چابی پڑوس میں دے کر جاتے ہیں، میرا بچہ آئے گا، گھر کھولنا، فلاں جگہ پر فلاں چیز رکھی اس کو دے دینا، پھر تالا بن کر کے چابی اپنے پاس رکھنا، بچوں کو مت تھمانا، کہیں گم کر دے گا۔ تو والدین جن بچوں پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بچوں کے ذریعے اپنے قرآن کریم کی حفاظت کراتے ہیں۔ دنیا والوں کو دکھاتے ہیں کہ جن پر آپ کا بھروسہ نہیں، ہم ان کے دلوں میں ہمارا قرآن محفوظ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، دنیا کے سارے طوفان اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے۔ دنیا کی کوئی کتاب انسان ہو بہو یاد نہیں کر سکتا، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان اس کو ہو بہو یاد کرتا ہے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں، عین اور غین کا بھی فرق نہیں، ہا اور خا کا بھی فرق نہیں۔ پوری زندگی پیچھے لگا لے قرآن کریم کے علاوہ کسی اور کتاب کو یاد کرنے میں، کتاب یاد نہیں ہوگی۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ انسان اس کو مختصر وقت میں یاد کر لیتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں دنیا والوں نے دیکھے کہ قرآن کریم کو مختصر وقت میں یاد کر لیا۔ مجھے نام یاد آتا ہے ہشام کلبی کا۔ ہشام کلبی ایک شخص گزرے ہے، امام النحو تھے، ان کے متعلق خود ان کا بیان موجود ہے کہ میں نے حافظے کا بھی ثبوت دیا اور بے وقوفی کا بھی ثبوت دیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت بتائیے آپ نے حافظے کا کیا ثبوت دیا؟ تو کہا کہ 3 دن میں نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ کتنے دن میں؟ 3 دن میں۔ ایک دن میں 10 پارے حفظ کیے، 3 دن میں 30 پارے حفظ کر لیے۔ اور بے وقوفی کا ثبوت پوچھا کہ کیا؟ کہ جمعہ کا دن تھا، خط بنانے بیٹھا تھا اور داڑھی مٹھی میں لی، کچھ بال بڑے ہوئے تھے، کینچی ہاتھ میں دی، نیچے کاٹنے کے بجائے اوپر سے کاٹ لیا، پوری داڑھی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اتنا ذہین شخص جو 3 دن میں قرآن کریم یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایسا بے وقوفانہ کام کروایا، لوگ ہنسے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی چیز شرف و مرتبہ کے اعتبار سے بلند ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسا اس کے ساتھ معاملہ کر دیتے ہیں جس سے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی دی جس کو قصوہ کہا جاتا تھا، جب بھی گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوتا یا اونٹوں کا مقابلہ ہوتا، قصوہ سب سے آگے رہتے،
کبھی بھی اللہ کے رسول کی اونٹنی پیچھے نہیں رہی۔ ایک دیہاتی گاؤں سے آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی اونٹنی ہے، اللہ کے رسول کی اونٹنی سے مقابلہ ہوگا اور میں جیت جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا ٹھیک ہے، مقابلہ ہو جائے۔ قصوہ اونٹنی کا مقابلہ اس دیہاتی شخص کی اونٹنی سے ہوا۔ دیہاتی شخص کی اونٹنی آگے نکل گئی۔ صحابہ کرام ناراض ہو گئے، چہرے پر پسماردگی کے آثار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کا نظام ہے۔ قصوہ اونٹنی ہر مرتبہ آگے نکلتی تھی، اس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیچھے اس لیے کیا تاکہ اس میں ناز نخرے پیدا نہ ہو۔ ہشام کلبی 3 دن میں قرآن کو یاد کر دیا اور بے وقوفی کا بھی ایسا واقعہ پیش آیا تاکہ تکبر اور گھمنڈ ان میں پیدا نہ ہو۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ 7 دن میں قرآن کو حفظ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں آتے ہیں، آگر بیٹھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھنے کا قانون تھا کہ جو بھی پڑھنے کے لیے آئے حافظ قرآن۔ پوچھ لیا امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ حافظ قرآن ہو؟ کہا نہیں۔ کہ جاؤ ابھی دودھ پیتے ہو، منہ میں ابھی دانت بھی آپ کے نہیں گرے، حفظ کر کے آنا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ چلے گئے۔ 7 دن کے بعد پھر سے مجلس میں آئے۔ امام صاحب نے کہا اے بچہ چوزا، تجھے 7 دن پہلے تو میں نے کہا تھا کہ ابھی بو آتی ہے دودھ کی اور تو چلایا، جا پہلے حافظ قرآن بن پھر آنا۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے میں حافظ قرآن بن چکا ہوں 7 دن۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حفظ قرآن کر کے آیا؟ تھا جی، 7 دن میں قرآن حفظ کر لیا۔ امتحان لیا گیا، سوال کیے گئے، سب سوال میں پہلے نمبر پر، مطلب کوئی غلطی نہیں آئی۔ امام صاحب سمجھ گئے کہ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، جو 7 دن میں قرآن کو حفظ کر سکتا ہے، وہ میری مجلس میں بیٹھنے کے لائق ہے، ان کو بٹھا دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ 27 دن میں حفظ کیا۔ زمانے ماضی کے ایک بہت بڑے محدث جن کی بخاری شریف کی شرح کشف الباری مولانا سلیم اللہ خان صاحب 27 دن میں قرآن کو حفظ کیا۔ تو 3 دن میں بھی حفظ قرآن والے ملتے ہیں، 7 دن میں بھی ملتے ہیں، 27 دن میں بھی ملتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی ایسے محیر العقول واقعات بتاتے ہیں تاکہ انسان کی عقل مجبور ہو جائے کہ قرآن معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حفاظت کا ذمہ لیا۔ بلکہ ایک عجیب و غریب واقعہ کہ آن میں شخص حافظ قرآن بن گیا۔ علماء ہند کا شاندار ماضی ایک کتاب ہے، جلد نمبر کا پتہ نہیں ہے، شاید جلد نمبر 2 میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ شاہ اسماعیل لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ ان کی کرامت تھی کہ ان کے پاس جو بھی طالب علم حفظ کے لیے بیٹھتا، چاہے گبی کیوں نہ ہو، 6 ماہ میں قرآن ان کا مکمل کر لیتا۔ ذہین بچہ جلدی، لیکن اگر گبی بچہ ہوتا تھا وہ بھی ان کے پاس جب بیٹھتا تو 6 ماہ میں قرآن کریم کو حفظ کر لیتا۔ ایک جوان نئی شادی ہوئی، بیوی حافظہ تھی۔ جب یہ جوان گھر پہ گئے تو بیوی نے کہا کہ آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک قرآن کریم کو حفظ کر کے نہ ہو۔ اب بیچارہ پریشان، منت سماجت کی، لیکن بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ روتے روتے شاہ اسماعیل لاہوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور اگر کہا کہ حضرت ایک مسئلہ ہوا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہ میری شادی ہوئی ہے، جب میں گھر میں داخل ہو رہا تھا تو بیوی حافظہ ہے،
اس نے شرط لگائی ہے کہ جب تک آپ قرآن کے حافظ نہیں بنو گے تب تک گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ شاہ اسماعیل لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ارے جوان بیٹھ جاؤ، 6 ماہ میں قرآن کے حافظ بن جاؤ گے۔ تو جوان نے کہا، حضرت بیوی کا چہرہ دیکھ چکا ہوں، 6 ماہ کی مہلت یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت رویا، بہت رویا۔ تو شاہ اسماعیل لاہوری رحمت اللہ علیہ کو رحم آ گیا۔ کہا بیٹا ایک رات برداشت کر لو، رات کو میری مسجد میں سو جاؤ، میں جب صبح کی نماز کے لیے آؤں گا مصلی پر کھڑا ہوں گا، آپ داہنی طرف بیٹھ جانا۔ بیچارہ سو گیا رات بھر مسجد میں۔ صبح کا وقت ہوا، شاہ اسماعیل لاہوری رحمت اللہ علیہ مسجد میں پہنچتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، یہ جوان بھی داہنی طرف کھڑا ہو گیا۔ شاہ اسماعیل لاہوری رحمت اللہ علیہ داہنی طرف سلام پھیرا، بائیں طرف سلام پھیرا، داہنی طرف جتنے بھی مصلی تھے تمام حافظ قرآن بن گئے، اور بائیں طرف جتنے مصلی تھے سب مجوید اور قاری قرآن بن گئے۔ شاہ اسماعیل لاہوری رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت بھی جوان خوش ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور یہ مجلس بھی قرآن کریم کے عنوان سے ہے، اور جو بچے حفظ قرآن سے اپنے دلوں کو محفوظ کیا اور نورانی بنایا، ان کا یہ پروگرام ہے حوصلہ افزائی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں قرآن کریم کو محفوظ رکھے، اور ان کے والدین کو بھی القیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا مصداق بنائے، اور اس پوری بستی میں گھر گھر حافظ قرآن پیدا ہو، عاشق قرآن پیدا ہو، عارف قرآن پیدا ہو۔ ایسے آپ دعا کریں۔ بس یہ مختصر ایسی منتشر باتیں تھی، میں آپ کے سامنے رکھ دی۔ حضرت والا بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔